بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہ سورہ مدثر کی 31ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس سے قبل چند آیتوں میں دوزخ کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد خداوندی ہے علیہا 19، اس پر 19 فرشتے ہیں، یعنی دوزخ کے انتظام پر جو فرشتے کا لشکر ہوگا اس کے افسر 19 فرشتے ہوں گے، جن میں سب سے بڑے ذمہ دار کا نام مالک ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ خاص عدد کی کیا علت ہے، اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ ٹوکنیات میں جو سوال کرنا اور علت کی جستجو ہی صحیح نہیں ہے۔ دنیا کے ادنا امور ٹوکنیات کی علت کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ثانیاً شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 19 کی عدد کی بعض حکمت بیان کی ہیں جو قابل دید ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے 19 قسم کے فرائض ہیں، جن میں سے ہر فرض کے انجام دہی ایک ایک فرشتوں کی سرگردگی میں ہوگی۔ کوئی شبہ نہیں کہ فرشتے کی تعداد بہت بڑی ہے اور ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی مل کر نہیں کر سکتے، لیکن یاد رہے کہ ہر فرشتے کی یہ قوت اسی دائرے میں محدود ہے جس میں کام کرنے کے لیے وہ معمور ہوا ہے۔ مثلا ملک الموت لاکھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے، مگر عورت کے پیٹ میں ایک بچے کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چشم زدن میں وحی لا سکتے ہیں، لیکن پانی برسانا ان کا کام نہیں۔ جس طرح کان دیکھ نہیں سکتا، آنکھ سن نہیں سکتی، اگرچہ اپنی قسم کے کام کتنے ہی سخت ہوں کر سکتے ہیں۔ مثلا کان سے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں آوازیں سن لے اور نہ تھکیں، آنکھ ہزاروں رنگ دیکھ لیں اور عاجز نہ ہو۔ اسی طرح اگر ایک فرشتہ عذاب کے واسطے دوزخیوں پر مقرر ہوتا تو اس سے ایک ہی قسم کا عذاب دوزخیوں پر ہو سکتا تھا۔ دوسری قسم کا عذاب جو اس کے دائرے استعداد سے باہر ہے، اس لیے 19 قسم کے عذابوں کے لیے جن کی تفصیل و تفسیر عزیزی میں ہے 19 ذمہ دار فرشتے مقرر کیے ہیں۔ علماء نے اس عدد کی حکمتوں پر بہت کلام کیا ہے، مگر میرے نزدیک یعنی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت ہی عمیق و لطیف ہے۔ اس عدد پر احمق مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا، چنانچہ ان میں سے ایک پہلوان نے کہا کہ 17 کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں، باقی دو کو سب اہل مکہ کہاں چھوڑیں گے؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے دوزخوں کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد ہم نے کافروں کے واسطے آزمائش بنائی ہے۔ اس عدت کے بیان کرنے کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک تو اس کی گنتی کے بیان کرنے میں منکروں کی 5 جانچ ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون جو اس کو سن کر ڈرتا ہے اور کون ہنسی مذاق اڑاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان بیوقوفوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ جہنم کے داروغے ان کی طرح انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، جن کی قوت کا یہ حال ہے کہ ایک فرشتہ نے قوم لوط علیہ السلام کی ساری بستی کو ایک بازو پر اٹھا کر پٹک دیا تھا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ یقین کر لیں، یعنی اہل کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور حقانیت قرآن کا یقین ہو جائے اور ان پر حجت تمام ہو جائے، کیونکہ پہلی کتب سماویہ میں بھی داروغہ دوزخ کا یہی عدد آیا ہے۔ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیت کتب سماویہ کا علم حاصل کیے ہوئے نہ تھے، ان کے باوجود ایک ایسی چیز کی خبر دینا جن میں بغیر وحی الہی کے اٹکل وغیرہ سے کچھ کام نہیں چل سکتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن مجید کے حقانیت کی ایک مستقل دلیل ہے۔ دلیل بھی ایسی کہ دشمن اہل کتاب بھی اس سے گریز نہیں کر سکتے اور ان کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور دشمن کے منہ سے اقرار شدہ دلیل ہونے کی بنا پر مومنین کو بھی زیادتی انشراح و طمانینت ایمانی مسرت و بساست ضروری حاصل ہوگی۔
تو یہ تیسری حکمت ہوئی۔ پہلی ہی دو حکمتوں کو بیان کر کے انہی کے مستقل متصل اس تیسری حکمت کو بیان فرمایا۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ یہاں زیادتی سے مراد نفس ایمانی کی زیادتی نہیں ہے، بلکہ متعلقات ایمانی یعنی ایمانی جوش و مسرت اور انشراح و طمانینت کی زیادتی مراد ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب کہ انہوں نے احیاء موتیٰ کی کیفیت بچشم خود دیکھنے کی آرزو کی تھی تو جواب میں ارشاد فرمایا اولم تؤمن قال بلا ولكن لتطمئن قلبی، مطلب یہ ہے کہ ایمان تو پختہ ہے، اب مشاہدہ کی درخواست تک اس لیے ہے کہ زیادتی انشراح و طمانینت حاصل ہو جو لوگ احمق ایمانی میں سے ہیں۔ نیز یہاں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جواب آمنوا بالجماعت ثم بالتفصیل بھی جاری ہو سکتا ہے، کیونکہ مومنین پہلے اس کلیے پر ایمان لائے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں دیں گے ان کی ہم تصدیق کریں گے۔ یہ ایک اجمالی مومن تھا کیونکہ اس کے لاکھوں افراد جزیات ہو سکتے ہیں، اور اس اجمالی مومن کی ایک تفصیل یعنی ایک جزئی و ایک فرد یہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ داروغہ جہاں دوزخ 19 ہیں۔ مومنین سنتے ہی بے چونہ چرا اس پر ایمان لائے۔ تو بس آمنوا بالجملۃ ثم بالتفصیل مستحق ہوا، اسی کو فرمایا وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا۔